4 عناصر ہیں، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ان چاروں عناصر کو دیکھا جائے تو حضرت عمر بن خطاب وہ روحانی شخصیت تھے جن کو ان چاروں عناصر کے اوپر اللہ رب العزت نے تصرف عطا کیا تھا۔ ان چاروں کے اوپر اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کو اختیار عطا کیا تھا۔ وہ دریائے نیل جو خشک ہونے لگا ہے، حضرت عمر بن خطاب کا جب خط پہنچتا ہے تو وہ دریائے نیل پھر جاری ہو جاتا ہے۔ یہ پانی ہے نا انہی عناصر میں سے، اس پر بھی عمر بن خطاب کو اللہ نے تصرف عطا کیا۔ بلکہ آقا اسلام کے صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، وہ لشکر لے کے جا رہے ہیں، راستے میں دریائے دجلہ آیا ہے۔ اب صحابہ پریشان ہیں کہ اس دریا کو کیسے پار کریں۔ دریا کے دوسری طرف دشمن کا لشکر ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا اسلام کے صحابی، ان کے ساتھ دین اسلام کا لشکر ہے۔ جب دریائے دجلہ آیا ہے تو پریشان ہے، اس کو پار کیسے کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم جو گھوڑے ہیں وہ داخل کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو دریا ہے اس کی موجیں کس طرح کانٹے مار رہی ہیں، اگر گئے تو ڈوب نہ جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ہم نکلے ہیں، ہمیں راستہ عطا کر۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص یہ دعا مانگتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی بھی اسی لشکر کے اندر ہے، مالک بن عامر بھی اسی لشکر کے اندر ہے، اور حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو گھوڑے ہیں ان کو دریا کے اندر داخل کرنے لگتے ہیں۔ جب داخل کرنے لگتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس دریا سے کہتے ہیں، دریا، ہم عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے ہیں جو عدل قائم کرنے والا ہے۔ جب آپ نے اتنی بات کہی تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ جو دریا ہے، جب اس کے اندر ہم نے گھوڑے داخل کیے ہیں، ایسے پتہ چلتا تھا جیسے ہمارے گھوڑے خشکی پر چل رہے ہیں۔ تھا تو وہ دریا، لیکن ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہم خشکی پر چل رہے ہیں۔ جب دوسری طرف جو دشمنان اسلام ہیں، جب انہوں نے دیکھا، وہ دیکھ کر حیران ہیں کہ اس قدر دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے اور یہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ جو دشمن کا لشکر ہے وہ بھاگنے لگا ہے۔ جب یہ دریا پر کر کے دوسری طرف گئے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا، کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، کوئی چیز دریا میں گر تو نہیں گئی؟ حضرت مالک بن عامر کہتے ہیں میرا لکڑی کا پیالہ تھا وہ اس دریا میں گرا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ جو لکڑی کا پیالہ ہے وہ واپس کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ وہ جو پیالہ ہے وہ پانی اوپر اچھال دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب وہ ہستی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں عناصر ان پر تصرف عطا کیا تھا۔ ان میں سے پانی ہے، اس پر تصرف عطا کیا، اور پھر آگ ہے، آگ پر کس طرح تصرف عطا کیا۔ مدینہ طیبہ کے اندر قرب و جوار میں کسی قبیلے کے اندر آگ لگتی ہے، صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ فلاں قبیلے میں آگ لگی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے چادر دی ہوئی ہے، آپ اپنی چادر اتارتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جا کے اس آگ کی طرف جا کے کہنا یہ اس عمر بن خطاب کی چادر ہے جس نے اس زمین پر عدل و انصاف کو قائم کیا۔ جب چادر لے کے گئے، وہ جو آگ بڑھ رہی تھی وہ سمٹنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ سمٹتے سمٹتے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ تو آگ پر بھی اللہ پاک نے حضرت عمر بن خطاب کو کتنا تصرف عطا کیا۔ اور پھر
مدینہ کی سرزمین پر جب زلزلہ آتا ہے، عمر بن خطاب اپنا جو کوڑا ہے وہ ہوا میں لہراتے ہیں اور ہوا کے اندر لہراتے ہوئے کہتے ہیں، اے زمین ذرا بتا تو صحیح، کیا تجھ پر عمر بن خطاب نے انصاف قائم نہیں کیا؟ کیا تجھ پر عمر بن خطاب نے عدل نہیں کیا؟ جب آپ کی زبان سے اتنا جملہ نکلتا ہے، وہ جو زلزلہ ہے اسی وقت رک جاتا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مدینہ طیبہ کی سرزمین پر زلزلہ نہیں آیا۔ وہ جو دریائے نیل جاری ہوا تھا، پانی پر حضرت عمر فاروق کو وہ کیسا تصرف عطا کیا کہ آج تک وہ دریا بھی خشک نہیں ہوا۔ اور پھر چوتھی چیز جو ہوا ہے، اس پر عمر بن خطاب کو کیسا اللہ نے تصرف عطا کیا، اس لیے کہ جو بندہ خدا کا فرما بردار ہو جاتا ہے، پھر یہ ساری کائنات کی جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت ان چیزوں کو اپنے اس محبوب اور مقبول بندے کی متی اور فرما بردار بنا دیتا ہے۔ یہ جو ہوا ہے اس پر کیسا تصرف عطا کیا۔ حضرت عمر بن خطاب جمعہ کے دوران خطبہ دے رہے ہیں، ادھر نہامت کی سرزمین پر جو دین اسلام کا لشکر ہے وہ جنگ کے اندر مصروف ہے، اور حضرت عمر بن خطاب جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کے لشکر کو شکست ہونے والی ہے، آپ اسی وقت کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 3 بار آپ یہ کہتے ہیں، اور حضرت ساریہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ پیچھے کی طرف دیکھو، جس طرف سے دشمن حملہ کرنے لگا ہے، ارے وہ نہامت کا مکان مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور ہے، لیکن آپ کا جو پیغام ہے وہ کس طرح وہاں پہ پہنچ رہا ہے؟ آپ کا پیغام ہوا کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ تو چاروں عناصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان سب پر حضرت عمر بن خطاب کو عدل و انصاف قائم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ تصرف اور اختیار عطا کیا۔ تو دوستان محترم، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جاتا ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے نا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کا قرب اور اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ رب کہتا ہے میں اپنے اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اپنے اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، اپنے اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ دیکھیں نا، اللہ رب العزت اس بندے کے اندر حلول نہیں کرتا، اس بندے کے اندر حلول نہیں کرتا، وہ ذات تو اس سے پاک ہے، لیکن اس بندے کو جو خدا کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت روحانی طور پر اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ بندہ جو کچھ کہتا ہے اللہ رب العزت اس کے کہنے کے مطابق اسی طرح کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب بھی انہی مقبول ہستیوں میں سے ہے جن کے صدقے سے دین اسلام کو عروج ملا، جن کا ایک سنہری دور خلافت ہے۔ آج غیر مسلم مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے دی 100، جس کے اندر وہ 100 دنیا کی تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ میں جو 100 بڑی بڑی مؤثر ترین شخصیات ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ کے اندر اثرات چھوڑے ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے ہمارے محبوب آقا کا نام لکھتا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، انبیاء کا نام بھی لکھتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی امت میں سے وہ جس ہستی کا نام لکھتا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب کی ہستی۔ وہ اتنے عرصے کے بعد، اتنی صدیاں، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی دیکھتا ہے کہ عمر بن خطاب وہ ہستی ہے جنہوں نے اس زمین پر عدل و انصاف قائم کیا۔ بلکہ غیر مسلم مفکرین تو کہتے ہیں اگر ایک عمر اسلام کو اور مل جاتا تو دنیا کے کونے کونے، شرق تا غرب، ہر طرف جو دین اسلام ہے اس کا جھنڈا نظر آتا۔ حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے سے اللہ پاک نے دین اسلام کو وہ عزت اور وہ عظمت عطا کی۔ کیوں؟ میرے آقا نے دعا کی تھی اللہم ایّد الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عروج اور بلندی عطا کر۔ تو کل چونکہ
یکم محرم الحرام ہے، تو کل آپ کی شہادت کا دن ہے۔ ہر امیر المومنین کا ہر غلام، صحابہ کرام کا ہر غلام حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں ضرور ہدیہ عقیدت پیش کرے۔